پیش کیا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت اگر انسان کی طرف سے چلیں گے تو یہ ہے کہ انسان کا ایک دوہرا وجود ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے جو اس زمین سے بنا ہے، عالم خلق سے اس کا تعلق ہے، اور ایک اس کا روحانی وجود ہے جس کا اس زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ آسمان سے آیا ہے، وہ عالم بالا سے آیا ہے، اور وہ جو ہے وہی لوٹ بھی جائے گا، مرنے کے بعد وہ وجود وہی جائے گا، وہ زمین میں دفن نہیں ہوتا وہ وجود۔ ہاں جو زمین سے آیا ہے وہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ تو ہوا، یہ مضمون تو چونکہ بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ آج اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کریشن ہوئی ہے اس پوری کائنات، ایک وقت تھا کہ صرف اللہ تھا اور کوئی شے نہیں تھی۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، بس اللہ تھا۔ هو الاول کے معنی یہی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ صرف اللہ تھا اور کوئی شے نہیں۔ اس کے بعد وجود آیا، کائنات کا آیا۔ وہ کیسے آیا؟ اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کن، اللہ کا ایک بہت بڑا امر کن، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ جو اللہ کے امر کن سے جو کائنات وجود میں آئی ہے، وہ کائنات ارواح پر مشتمل ہے۔ اس میں اجساد نہیں تھے، اس میں جسم نہیں تھے، محض ارواح، اور ارواح انسانی اور ارواح روحانی جو ملائکہ کی ہے، یعنی جو ارواح ہے ملائکہ میں تو ہے ہی روح صرف۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل کو کیا کہتے ہیں؟ الروح الامین، روح القدس، ایدناہ بروح القدس۔ تو یہ روح جو ہے فرشتہ روح ہے، تمام فرشتے ارواح ہیں، اور تمام انسانوں کی ارواح یہ پیدا کر دی گئی، اور یہ در حقیقت ایک نور بسیط تھا جس سے کہ ان کو اللہ نے ایجاد فرمایا۔ میں تخلیق کا لفظ نہیں لانا چاہتا یہاں پر، یہ عالم امر ہے، اور اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ایجاد نہیں ہے، ابداع ہے۔ رات ہی آپ سب نے بھی تراویح میں وہ آیت پڑھی ہوگی، ہمارے ہاں تو چونکہ ترجمہ بھی ہوا ہے، بدیع السماوات والارض۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو بڑی ہی مارکۃ الآراء کتاب ہے اسلامی فلسفے پر، اس کا پہلا باب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے تین افعال بنیادی ہیں، تین کام اللہ کے بنیادی ہیں۔ ایک ابداع، دوسرے خلق، تیسرے تدبیر۔ ابداع ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود دینا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی شے کو، یہ اللہ کے امر کن سے ہوتا ہے۔ ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے کو بنا دینا، یہ خلق ہے۔ اس خلق میں پہلے کوئی شے ہوگی جس سے بنایا جائے گا۔ انسان کو بنایا مٹی سے، گارے سے، جنات کو بنایا آگ سے، من مارج من نار، یہ ایک شے سے دوسری شے بنی ہے، یہ خلق ہے۔ لیکن اگرچہ پہلے مرحلے کے لیے بھی ہم عام زبان میں خلق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، قرآن میں بھی آیا ہے کہ لیکن یہ کہ جس کو کہا کما خلقناکم اول مرہ، گویا کہ تخلیق کے دو مرحلے ہو گئے۔ ایک مرحلہ اول تھا جو ہماری ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے لفظ خلق میں نہیں لانا چاہتا، وہ لفظ امر کہیے یا بدیع السماوات والارض، اس کو عالم ارواح کہیے، عالم امر کہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے عدم محض سے وجود بخشنا۔ اللہ کے امر کن نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کی، نور، ظاہر بات ہے۔ اب دیکھیے میں نے اگر کہا کن تو میری کچھ انرجی سرف ہوئی ہے کہ نہیں، اور اس نے ہوا کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے، تو میری انرجی ہے جس نے ہوا میں اشتعال پیدا کیا ہے۔ اس ہوا میں وہ لہریں بنی ہیں جو آپ کے کانوں تک پہنچی ہیں، کنڈا کھٹکھٹایا انہوں نے، اور آپ کے کان نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ شخص نے یہ بات میرے اندر سے کوئی چیز نکلی تھی نا۔ تو اللہ کا امر کن اس کی ذات سے صادر ہوا ہے، اور اس میں جو ہے اس کی وہ، اب اس کے لیے اب اللہ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ ڈیوائن ایسنس کہہ لیں، ڈیوائن انرجی کہہ لیں، وہ جب امر کن سے ظاہر ہوئی ہے، باہر آئی ہے، تو اس نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کر لی۔ بسیط، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، خلق ٹھنڈا، اس میں حرارت نہیں تھی، خلق اور بالکل غیر متحرک نور، ٹھنڈا خلق نور۔ اس نور سے فرشتے پیدا کیے، اس نور سے ارواح پیدا کی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں چونکہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا، حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ من نور،
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے کہا، یہ وہ پہلا مرحلہ ہے۔ ابھی مادی دنیا کا وجود نہیں ہے، ابھی صرف یہ وہ نورانی دنیا ہے، نور ربانی ہے، اسی سے ارواح بنائی گئی، اسی سے فرشتے بنائے گئے، اسی لیے روح انسانی کو بھی نور کہا گیا ہے۔ حضور نے اپنی روح کو نوری سے تعبیر کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ یعنی جہاں تک روایت کا تعلق ہے سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی ایک، اے جابر، بڑے محبت انداز میں محبت آمیز بندہ ہے جابر، تیرے نبی کا نور پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے، اور جہاں نور سے مراد روح محمد ہے، وہی نور جو ہمارے اندر بھی ہے، وہ روح ہے، ہمارا روحانی وجود ہے، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں تنہا، ایک نور بھی ہے اس میں، تمہارا خاکی وجود خاک سے آیا ہے، زمین سے آیا ہے، جسے کہ مغربی فلاسفہ نے بھی کہا ہے ڈیوائن اسپارک ہے انسان کے اندر، ڈیوائن اسپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہے انسان میں، یہ شعلہ ملکوتی کہاں سے آئی؟ زمین سے نہیں آیا، یہ آسمان سے آیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں عالم امر جسے ہم کہیں گے اور جس میں تخلیق ہوئی ہے ملائکہ کی اور جنات کی، ابھی فزیکل ورلڈ وجود میں نہیں آئی، وہ دوسرا مرحلہ ہے پھر، اور وہ ہے جس تک آج سائنس بھی پہنچ گئی ہے، جس کو بگ بینگ کے نام سے آج آپ جانتے ہیں، بگ بینگ تو بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ وہ دھماکہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئی؟ اسی نور کے ایک حصے میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے کے نتیجے میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات جو یوں سمجھیے کہ ایک نقطے کی جگہ پر بھی کروڑوں آ جائیں گے، فوٹونز، وہ وجود میں آئے، انتہائی گرم تھے، ٹریلین ڈگری آف فارن ہائٹ اینڈ سینٹی گریڈ، کروڑ درجے ارب درجے جو ہے اس کی حرارت تھی، اور ان میں بڑی حرکت تھی، تیزی تھی، چل رہے تھے وہ بڑی حرکت کے ساتھ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے۔ یہ ہے آج کا نظریہ بگ بینگ کا۔ اس بگ بینگ سے جو جس کو ہم میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، ورلڈ آف واٹر، وہ پیدا ہوئی ہے، اس کو عالم خلق ہم کہیں گے۔ یہ جو پھر یہ ذرات ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے، جیسے جیسے وقت گزرا یہ ٹھنڈے بھی پڑنے شروع ہوئے، یہ جمع ہوئے تو ان سے ستارے بننے شروع ہو گئے، گیلیکسیز بننی شروع ہو گئی، یہ سارا مرحلہ جو ہے بگ بینگ کے بعد کا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ سائنس بگ بینگ سے آگے جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو میٹیریل ورلڈ کو ہی صرف انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، وہ میٹر کی تحقیق و تفتیش کر سکتی ہے، بیانڈ میٹر جا ہی نہیں سکتی، جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، فزکس اس میدان میں قدم رکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ عالم امر جو ہے وہ مرحلہ اول، وہ عالم خلق سے متعلق ہی نہیں ہے، وہ بگ بینگ سے پہلے کا ہے۔ ہماری ارواح جو ہے بگ بینگ سے پہلے پیدا ہوئی ہے، ہم تمام ملائکہ بگ بینگ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ اتنی لطیف ہستیاں ہیں، اور چونکہ ابھی تک یہ میٹیریل ورلڈ وجود میں نہیں آئی تو ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اسپیس اینڈ ٹائم یہ بالکل یکجا تھے، ابھی کوئی وقت جو ہے علیحدہ نہیں تھا، جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ فورتھ ڈائمینشن آف دی اسپیس ہے۔ آج جدید جو بھی آئنسٹائن کے بعد سے جو نیا دور شروع ہوا ہے علم طبیعیات میں، وہ کیا ہے کہ جیسے یہ 3 ڈائمینشنل اسپیس ہے جس سے تو ہم واقف ہیں، یہ کمرہ ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، ایک ڈائمینشن ہو گئی، ایک چوڑائی ہے، یہ دوسری ڈائمینشن ہو گئی، ایک اونچائی ہے، یہ تیسری ڈائمینشن۔ 3 ڈائمینشنل اسپیس کے ہم جانتے ہیں، چوتھی ڈائمینشن کون سی ہو سکتی ہے؟ اور یہ 3 ڈائمینشن جو ہے وہ آپ کونے میں دیکھیے تو گویا کہ تینوں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور تینوں ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں۔ لمبائی اور چوڑائی کے درمیان بھی زاویہ قائمہ ہے، لمبائی اور اونچائی کے درمیان بھی زاویہ قائمہ ہے، چوڑائی اور لمبائی کے درمیان بھی زاویہ قائم جو ہے یہ اینگل موجود ہے، رائٹ اینگل۔ اب یہ سائنس یہ کہتی ہے، جدید ریاضی، ٹائم از دی 4th ڈائمینشن آف اسپیس، اور وہ بھی ایسے ہو کہ ان تینوں پر وہ ایک جو ہے رائٹ اینگل بناتی ہے، زاویہ قائمہ بناتا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، چوتھی لائن کا تصور کیجئے آپ، چوتھی لائن جو بھی ہوگی اس کو کھینچیں گے تو 2 کے ساتھ تو زاویہ قائمہ بنے گا، تیسری کے ساتھ تو 180 کا زاویہ بن گیا، سیدھی اسٹریٹ لائن ہو گئی۔ آپ اس کی چوڑائی کو لمبا کر دیجئے تو پھر وہ لمبائی کے ساتھ اور اونچائی کے ساتھ تو زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن چوڑائی کے ساتھ تو اسٹریٹ لائن ہے، وہ تو 180 کا زاویہ بن گیا۔
تو معلوم ہوا کہ وی کانٹ امیجن، ہمارا تصور ہی نہیں ہے یہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا حساب کتاب بتا رہا کہ ہے، اور وہ ہے، لیکن یہ کب ہوا ہے؟ یہ عالم خلق میں آ کر ہوا ہے، اس عالم امر میں ابھی وقت نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، فرشتوں کو اور ارواح انسانیہ کو کروڑوں میل کا سفر طے کرنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ۔ نہ ان کی کریشن میں کوئی ٹائم لگا، کن فیکون کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گئے، بس انسٹنٹینیس کریشن۔ اور یہ کہ یہ فرشتہ ابھی یہاں ہے، ابھی عرش معلیٰ پر ہے، جبرائیل حضور کے پاس آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عرش معلیٰ سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، کوئی وقت لگتا ہے اس میں؟ حالانکہ سورج کی کرن کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اتنا وقت لگ جاتا ہے یہاں آنے میں، اس سے زیادہ رفتار کا تو، لائٹ سے زیادہ رفتار کا تو ہمارا تصور نہیں کسی شے کا، لیکن یہ کہ وہ رفتار وقت تو لگتا ہے نا، لیکن یہ کہ اس میں کوئی وقت نہیں۔ اسی طرح روح ہے انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے روح محمدی اس وقت یہاں موجود ہو علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور آنے واحد میں وہ مدینہ منورہ میں ہو، کوئی عجیب نہیں۔ روح محمدی کے لیے اور روح محمدی عام لوگوں کی ارواح کے لیے، روح کے لیے کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا، اسی طریقے سے فرشتے کے لیے کوئی ٹائم انوالو نہیں، وہ تو ٹائم ہی میں ہے، اسی فورتھ ڈائمینشن میں وہ ہے، لہذا ان کے لیے وقت کے سر ہونے کا سوال ہی نہیں۔ وہ اس 3 ڈائمینشنل اسپیس سے تعلق نہیں ہے، نہ روح کا اور نہ اس فرشتے کا، بلکہ اس کا تعلق ہی فورتھ ڈائمینشن سے ہے، جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے کو بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے اور روح کو بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن روح ایک حقیقت ہے۔ اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور اس سے وہ بڑے ذرات جو ہے بہت ہی نہایت گرم، جس کا میں نے کہا ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے بعد وہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے، تو اب یہاں سے ایک تنزل کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تنزل ہے، پہلے ارتقاء بعد میں آئے گا۔ تنزل کیا ہے؟ اب یہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، ان میں سے ایک زمین بھی تھی، وہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی۔ جب ٹھنڈی ہوئی تو ایک شے سکڑتی ہے، اور ٹھنڈی ہوئی تو اس میں سے بخارات نکل کر باہر گئے، وہی بخارات ہیں جنہوں نے فضا کی شکل اختیار کر لی، ایٹماسفیئر۔ اس میں جو گیسز تھی، پانی انہی سے بنا، یہ سب یہیں سے نکل رہا ہے۔ پانی کہاں سے آیا؟ زمین ہی سے بخارات نکلے تھے، زمین ہی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن برآمد ہوئے، فضا میں جا کر ان کا ایسا تعامل ہوا کہ پانی بن گئے اور پانی برسا۔ ہزاروں برس تک بارش برستی رہی، برستی رہی، برستی رہی، زمین پر سوائے اس کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ سکڑ گیا تھا کرسٹ، ٹھنڈا ہوتی کوئی شے تو سکڑتی ہے، کہیں اونچائی کہیں نیچائی، جو اونچائی تھی وہ پہاڑ ہو گئے، اور جو نیچائی تھی وہاں پانی بھر گیا، بارش کا سمندر بن گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ آتا ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کی حکومت پانی پر قائم تھی، اس زمین میں سوائے پانی یا زمین کے اور کچھ تھا ہی نہیں، یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یا سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تنزل ہوا، اس تنزل کے بعد پھر یہاں سے اب ارتقاء کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ سمندر کے ساحل پر دلدلی علاقے وجود میں آئے، تو سمندر کے کنارے پر ایسا ہوتا ہے پانی کبھی چڑھ گیا ہے پھر اتر گیا ہے، چڑھ گیا ہے اتر گیا ہے، تو پانی اور وہ مٹی کا تعامل ہو رہا ہے، بار بار آیا گیا آیا گیا۔ اس سے وہ جو دلدلی علاقے وجود میں آئے، یہاں سے اس زمینی حیات کا آغاز ہوا، جب صوبہ حیات اس کا آغاز ہوا۔ یہ گویا کہ اب ارتقاء کا سفر طے ہوا ہے، حیات بہت ہی حقیر سی چیزوں کی شکل میں، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس یہ سب کون کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر تو ہم کہیں گے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی الحاد ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے تو یہی ایمان ہے۔ بس فرق تو اتنا ہی ہے، مرضی اور نامرضی قدم فاصلہ دارت، فرق کیا ہوتا ہے اس میں؟ جیسے یہ کہ ایک شخص کہتا ہے بارش اللہ برساتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے، ایک عام جو ہے دیہاتی وہ بھی کہتا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آج سے کوئی 100-200 سال پرانا کوئی دیہاتی بیچارہ وہ سمجھتا ہو کہ بارش اللہ کیسے برساتا ہے، شاید کوئی بڑی سی مشق ہے جس کو لے کر چھڑکاؤ کرتا ہے، وہ کیا پتا، اس کا یہ تصور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا تصور کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھڑکاؤ اللہ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، توحید تو ہو گئی نا،
کوئی اور دیوتا نہیں ہے، کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے میں متھا ٹیکوں اور جس کی میں جو ہے کوئی ڈنڈوت کروں، ہے اللہ یہ بارش برساتا۔ کیسے برساتا اسے پتہ نہیں تھا۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ سمندر سے سورج کی تمازت سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں، پھر وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر، یا جہاں سڈن کو چینج ٹیمپریچر کا ہوتا ہے وہ پانی کی شکل میں بارش بن کر وہ زمین پر، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے، اس طور سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کا یہ نظام بنا دیا ہے، اللہ نے اس کا ایک قانون بنا دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مانا ہے تو یہ ٹھیک ہے، علم ہے ہمارا، اس علم کے ساتھ ہمارا ایمان بھی سالم ہے، سلامت ہے، اس میں کوئی کمی کو نقص واقع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ارتقاء حیات کے مراحل ہیں، گزرے ہیں، اور سب سے زیادہ تفصیل سے تو امام ہمارے ہاں جو ہے امام ابن مسکوہ نے بیان کیے، پھر مولانا روم نے بڑی تفصیل سے مثنوی کے اندر یہ ارتقاء کے مراحل بیان کیے، وہ میں نے اس کتاب کے اندر وہ اشعار بھی میں نے دے دیے ہیں، یہاں تک کہ آخری ارتقاء کا مرحلہ آیا اور انسان، لیکن انسان کا حیوان وجود میں آیا، حیوان انسان، ارتقاء کے ذریعے سے حیوان انسان وجود میں آ گیا، جس کو بایولوجیکل اصطلاح میں کہتے ہیں ہومو سیپینس۔ اب یہاں وہ روح آدم جو وہاں تھی کولڈ اسٹوریج کے اندر، جو ارواح کو پیدا کر کے اور سلا دیا گیا تھا، اب کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا ان کو۔ اب یہاں وہ روح آدم جو وہاں تھی کولڈ اسٹوریج کے اندر، جو ارواح کو پیدا کر کے اور سلا دیا گیا تھا، اب کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا ان کو۔ وہاں سے یہ سارا سفر جو ہے، جو تنزل کا اور پھر اس کے بعد ارتقاء کا کروڑوں برسوں میں یہ سفر مکمل ہوا، تب وہ حیوان آدم جو ہے وجود میں آیا، اس میں پھر آدم کی روح پھونکی گئی، تو یہ آدم علیہ السلام بن گئے، اور آدم علیہ السلام بن کر مسجود ملائک قرار پائے۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے مل کر۔ یہ ہے عظمت اس روح آدم کی، اس حیوان آدم کی یہ عظمت نہیں ہے۔ حیوان تو جیسے اور حیوان ہوتے ہیں ویسے ہی حیوان تھا، لیکن اس کو جو یہ مقام ملا ہے کہ وہ اب خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اب یہ ہے کہ اس کا مقام یہ کہ مسجود ملائک ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ اس روح کی بنیاد پر ہے۔ 2 دفعہ آئی ہے یہ آیت قرآن مجید میں کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس آدم کا حیولہ تیار کر لوں، اس کی لوک پلک سنوار دوں، یہ سارے کریشن اور خلق کے مرحلے سے گزر کر اور یہ وہ ہومو سیپینس کے مرحلے تک آ جائے، اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ ہے در حقیقت اس کائنات میں تخلیق کے 2 مراحل، اور اسی سے پھر یہ حقیقت کھلتی ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں ہمارے دین کے، اگر ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے تو سمجھ نہیں آتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں سے اس دنیا میں بھیجنے سے قبل ہم نے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تم سے لیا تھا۔ اب مولانا اسرائیل صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں ان کا چاہے براہ راست جو ہے رسمی طور پر شاگرد کبھی نہیں رہا، لیکن میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے، نظم قرآن کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ میں نے ان سے سیکھا۔ لیکن یہ کہ وہ لکھ گئے ہیں اس مقام پر، یہ عہد انسان کے وجود میں آنے سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ میری گفتگو ہوگا فائدہ کہ وجود میں نہیں آئی شے، اس سے عہد کیسا؟ ایک دم بہت کیسے ہوئے؟ میں نے کہا کہ وجود میں نہیں آئی، اس سے وہ عہد کون کر رہا تھا، کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح نا۔ آپ کا یہ جملہ میں نے الفاظ کر دیے ان سے کہ یہ تو معقل ہے، بے معنی ہے، اس سے وجود میں نہیں آئی اور اس سے آپ عہد لے رہے، کیسے عہد لے رہے، کس سے لے رہے؟ میں نے کہا اس کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ اب میں نے ہاں ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مان تو نہیں تھی کہ ٹھیک کہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ترمیم نہیں کی ہے۔ تفسیر میں تدبر قرآن میں اب بھی وہی چھپ رہا ہے، اس میں جو ترمیم اور تفسیر ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں، مجھ سے مان لیا تھا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے کہ واقعتاً یہ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، تو یہ تو بالکل مبہم جملہ ہے۔ آپ کہیے کہ یہ اجساد جو ہے جسم، انسانی جسموں کی تخلیق سے قبل
یہ تو ہوا ہے نا وہ سارا تنزل ہوا ہے جس کو مرزا عبد القادر بیدل کہتے ہیں، ہر وہ عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. پہلے تو خاک تک تنزل ہوا ہے. کہاں وہ ذرات کہ جن آگ بگولا تھے جن کے اندر کے ٹریلینز آف ڈگریز آف فارنہائٹ اتنی حرارت تھی، کہاں وہ ٹھنڈے ہوتے 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 خاک ٹھنڈی بن گئی. یہ تنزل ہے. یہاں تک تنزل ہوا ہے وجود کا تو پھر آدمی کا نقش شروع ہوا ہے. پھر حیات اس زمین کے اوپر جو حیات ہے، حیات دنیاوی، اس کا جرثومہ شروع ہوا ہے جس نے لاکھوں سال کے بعد جو ہے وہ ہومو سیپین کی شکل اختیار کی ہے. اور اب وہ روح آدم اس میں پھوٹی گئی. اس کو میں نے قرار دیا یہ تاج پوشی ہوئی ہے. اس کائنات میں جشن منایا گیا ہے، تاج پوشی ہوئی ہے. جیسا کہ 7 جگہ قرآن مجید میں آیا ہے مضمون، 7 جگہ، 6 مکی صورتوں میں اور 1 سورہ بقرہ میں جو مدنی صورت ہے کہ ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا بھائی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. 7 صورتوں میں ذکر ہے. اس کا جو اہم معاملہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے. وہ تو خلیفۃ اللہ ہے. تمام فرشتے اس کے تابع ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. اس لیے کہ اس کائنات کا تو سارا معاملہ جو ہے ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ مامور ہے. ہم کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس فرشتے کی جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہ ہوا، ہمارا حکم نہ مانے. میں نے ہاتھ اٹھانا چاہا اٹھا لیا نہ، معلوم اس کے اندر کتنی فورسز آف دی نیچر انوالو ہے اور یہ سب کے سب کنٹرول ہے بائی دی اینجل. تو وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو میرا ہاتھ اٹھتا ہے ورنہ نہیں اٹھ سکتا. اس حوالے سے یہ تمام ہمارے تابع کیے گئے. اب روزے کا رمضان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے چونکہ اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں. ہم نے اپنے وجود حیوانی ہی کو وجود سمجھا ہوا ہے، اسی کی دیکھ بھال ہے، اسی کی سیوا ہے، اسی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اسی کے تقاضوں کی تکمیل میں لگے ہوئے دن رات. اس روح کو تو ہم بھول ہی گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ جو ہمارے اندر روح ہے جسے اللہ اپنی روح سے تعبیر کر رہا ہے، ڈیوائن اسپارک جسے میں نے کہا کہ مغربی فلسفی بھی کہتے ہیں ڈیوائن اسپارک. یہ روح ملکوتی، یہ اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. روزہ جو ہے در حقیقت اس کی تقویت کا سامان ہے اور اس روح کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. نماز سے آپ کو صرف یاد دہانی ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ کا عمل ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، آپ اس عہد کو تازہ کر رہے ہیں. یہ آپ کے انٹلیکٹ کا ایک معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے کوئی اگر خرچ کیا ہے تو وہ آپ کے اپنے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے. لیکن وہ روح جو ڈیوائن ہے، اسپرٹ ہے، آپ کے اندر ہے، اس کو اگر کوئی شے فائدہ دیتی ہے، اس کو اگر کوئی شے جو ہے اس کے لیے ممید بنتی ہے تو وہ صرف صوم کی عبادت ہے. یہ ہے اس کی وہ امتیازی شان، فَإِنَّهُ لِي، وہ خاص میرے لیے. اس لیے کہ اس روح کا تعلق جو ہے، دیکھیے یہ عالم امر اور عالم خلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ویسے افلاطون جو سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 400 برس پہلے کی شخصیت ہے، آج سے 250 برس پرانا، اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فزیکل ورلڈ کے اوپر ایک اور ورلڈ ہے، ایک اور کائنات ہے. وہ اسے عالم مثال کہتا ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز. تو میں جیسے کہ فرائڈ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس کا اس اعتبار سے قائل ہوں کہ اس نے انسان کی باطنی شخصیت کے جو 3 لیولز ہیں ان کو ریکگنائز کیا. ان کو لبیڈو بھی ہے، ایگو بھی ہے، سپر ایگو بھی ہے. قرآن سے ہمیں معلوم ہے وہ ہے نفس اور قلب اور روح. وہ قلب اور روح کو نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن ان اور لبیڈو کو اس نے خوب سمجھا اور یہ مان لیا کہ ہاں اس سے اوپر بھی کوئی شے ہے، ایگو بھی ہے، سپر ایگو بھی ہے. تو یہی بڑی بات ہے. تو افلاطون نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو فزیکل ورلڈ نظر آ رہی ہے یہ تو اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل تو ایک ہے انویزیبل ورلڈ جو اس سے بالا تر ہے، وہ ہے ورلڈ آف آئیڈیاز، عالم امثال. تو ہمارے یہاں بہت سے حکماء نے اسی عالم امثال کو لے لیا اور لے کر چلتے رہے، حالانکہ اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے عالم ارواح، عالم امر. وہ عالم ارواح ہے، یہ عالم خلق ہے. اس عالم خلق کے اندر جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جو بھی کچھ ہے، یہ کرے ہیں، یہ جو بھی گیلیکسی سب عالم خلق سے ان کا تعلق ہے. عالم خلق میں حیات یا حیات ارضی، حیوانات، جمادات، نباتات، حیوانات انکلوڈنگ انسان، یا پھر جنات جو بنائے گئے آگ سے. باقی یہ کہ اس عالم امر سے متعلق یا تو فرشتہ ہے یا روح انسانی ہے. تو یہ روح انسانی جب آ کر انسان کے جسد میں ڈال دی گئی تو دونوں عالم جڑ گئے. میرے وجود میں عالم خلق بھی ہے، میرا حیوانی وجود عالم خلق سے آیا ہے،
لیکن میری جو روح ہے، میرا روحانی وجود وہ عالم امر کی شے ہے۔ یہی بات قرآن میں ایسی کہی، خلقتہ بیدیا، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ عام آدمی گزر جائے گا کہ تشبیہ ہے، بس استعارہ ہے، جیسے کوئی شخص بڑے اہتمام سے کوئی کام کرے دونوں ہاتھوں لگا کے کام کرتا ہے، لیکن جہاں بیدیا سے مراد کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یہ دو عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ اور میں نے انسان کو جو بنایا ہے تو ان دونوں عالموں کو جمع کر کے بنایا ہے۔ عالم خلق سے اس کا حیوانی وجود ہے اور عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے۔ یہ ہے وہ مقام اصل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری آپ کتاب کی عظمت صوم، میری اس گفتگو کے بعد وہ مشکل ہے ذرا مضمون کے اعتبار سے سمجھنا، اس کا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو دوسرا میرا کتاب آ گئی ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، جو آخری سٹیج ہونی اس کریشن میں کہ پوری اس دنیا کے اندر نظام خلافت قائم ہو جائے گا، یہ اس کے کتنے تنزلات کے مراحل ہیں، کتنے ارتقاء کے مراحل ہیں، وہ بھی میری کتاب آج یہاں ہے، وہ تو آپ کو ملے گی قیمتاً۔ لیکن یہ تین کتاب تھے جو ہر شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے۔ عظمت صیام و قیام رمضان مبارک، قرآن حکیم کی عظمت بزبان قرآن و صاحب قرآن، قرآن مجید کی عظمت جو خود قرآن نے بیان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور جو اللہ کے رسول نے بیان کی، اور پھر یہ کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ جو رمضان چکے میرے نزدیک یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا ہر نمازی یہ تینوں کتاب سے تو لے کر جائے اور ضرور پڑھے، خواہ وہ پیسے نہ دے سکے، یہ سب کو دیے جائیں گے، وہ لیتے جائیں، اور بس صرف یہ سمجھے کہ اس کا معاوضہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں، سمجھیں، کوئی بات سمجھ میں آ جائے دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ باقی جو حضرات اس کی قیمت دینا چاہیں، وہ 10 روپے وہ ڈبہ رکھا ہوگا، کسی سے مانگا نہیں جائے گا، اس میں ڈال دے، جو زیادہ پیسے ڈالنا چاہے 100 روپے ڈالیں تاکہ مزید چھپوا کر ان کو عام کیا جا سکے۔ باقی عظمت قوم اور یہ کہ وہ جو ایجاد و ابداع عالم، جو فلسفے کے موضوع پر اور جدید سائنس کے موضوع پر، میرا یہ سمجھیے کہ وہ آخری میرا ذہن جہاں تک پہنچ پایا ہے، میں نے اسے اب ضبط تحریر میں لے آیا ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہی ہے متاع فقیر، یہی ہے ساقی متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے۔ میں نے آج تک جو کچھ سوچا سمجھا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کو جس حد تک بھی سمجھ پایا ہوں، میں نے اسے اپنے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب چند باتیں میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت کے حالات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ چچنیا میں جس طرح کی بے رحمی اور سفاکی کا معاملہ روس کر رہا ہے، اور گروزنی پر اب ان کا جو ہے گھیرا تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اور انہوں نے حکم دیا ہوا ہے جو نکل سکتا ہو نکل جائے، ورنہ سب تحس نحس کر دیں گے۔ جو بدو جنگ سے وہ کترا رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، انہیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان مجاہد جو اندر ہے، جنہیں وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں اور دہشت گرد کہتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔ وہ تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، وہ کہ شہادت جو ہے اس کے لیے مقصود و مطلوب ہے، لہذا کون انسان اس سے لڑ سکتا ہے؟ لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں، دور سے بیٹھے ہوئے جتنی چاہیں گے بمباری کر دیں گے، اس کے اوپر جو بھی اپنے شیل پھینک رہے ہیں، تباہ تو تقریباً کر دیا ہے گروزنی کو۔ لیکن یہ کہ اب ان کا جو فیصلہ ہے کہ ہفتہ ہے آخری دن، کہ جو نکل سکتا ہو نکل جائے یہاں سے، باقی وہاں مریض پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، ورنہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسی بمباری ہوگی کہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے۔ یہ کام ہو رہا ہے 20ویں صدی کے اختتام پر۔ یہ ہے ترقی جو انسان نے کی، یہ ہے تمدن، یہ ہے تہذیب، جس کا بڑا شہرا ہے اور بڑا ورا ہے نوع انسانی کو۔ اور حال یہ ہے کہ امریکہ ہے یا مغرب ہے، وہ بھی سوائے زبانی کلامی یہ نہ کرے یہ نہ کرے، ہاں جنگ تو ٹھیک ہے، وہ ٹیررسٹ کے خلاف تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جو سویلین مارے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، زبانی کلامی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اس زبانی کلامی کا بھی وہ رد عمل لیا ہے روس نے کہ حالانکہ وہ تقریباً مرنے کے برابر ہوا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو ٹیلی ویژن پر جو اس کی شکل ہے، چہرہ پھولا ہوا ہے، برا حال ہے، جیسے لاش پھول جاتی ہے مرنے کے بعد، اس طرح نظر آتا ہے یلتسن۔ لیکن اس حالت میں بھی اس نے سفر کیا ہے، چائنا گیا ہے، اور اب یہ دو جو ہے دنیا کے اندر وہ پرانی کمیونسٹ قوتیں جو ہیں چائنا اور رشیا، یہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، جس طرح کلیئر آل آؤٹ سپورٹ دی ہے چائنا نے، حیران کن ہے، اور جس طرح جو دونوں نے دھمکی دی ہے ویسٹ کو کہ ہم پر دباؤ نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہم ایٹمک پاور ہے، ہمارے پاس ہمارا سارا اسلحہ خانہ جو ہے ایٹمی وہ موجود ہے، یعنی گویا کہ وہ ایٹمک جنگ کی بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، اب جس طرح چاہیں کریں یہ ہمارا ضروری معاملہ ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ایسا ہی معاملہ تو چین کے ساتھ بھی تو ہے۔
ایک بہت بڑا صوبہ ہے چین کا جس میں اکثریت مسلمان ہیں، سنکیانگ، یہ کاشغر اور یہ سارے علاقے پرانی اسلامی تہذیب کے جو مراکز ہیں سنکیانگ میں تو ہے، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر اب ایک احیاء اسلام کی تحریک موجود ہے، اور پچھلے دنوں بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے چائنیز سے، یہاں تک کہ جو بچے وہاں کے آئے ہوئے تھے یہاں پاکستان کے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کی، سب کو یہاں سے واپس لے کر گئے ہیں، اور ہمارے چونکہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں تو ہماری حکومت نے سب کو بچوں کو ان کے اور ان سب کو لے جا کے انہوں نے قتل کر دیا کہ یہ وہاں سے مذہب کی چھوٹ لے کر آئے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے یہ مذہب کی چھوٹ لگے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی اندوہناک صورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف ملتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کیا وجہ ہے ساری دنیا میں ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو کشمیریوں پر، بوسنیا پر قیامت گزری، کوسوا پر قیامت گزری، اب چچنیا پر تو قیامت آخری درجے کی ہو رہی ہے، ورنہ وہاں پر کم سے کم ایک سٹیج پر آ کر تو کچھ دنیا کی دوسری طاقتیں جو ہیں انہوں نے کوئی دخل وخل دیا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، تحس نحس کر دینا اور سب کرنا برباد بن سے، ہم وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر عراق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اور ابھی تک ہو رہا ہے، 10 سال ہونے کو آ گئے، اس کا وہ بائیکاٹ ہے، بچے وہاں مر رہے ہیں، ادویات نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، سوڈان پر جس طریقے سے حملے کیے تھے ان کی دوا سازی کا کارخانہ جو ہے تباہ و برباد کر دیا، جو افغانستان پر پھینکے گئے، فلپائن میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اللہ نے کیوں چھوٹ دے رکھی ہے دنیا کو؟ اصل میں ہم مجرم ہیں اللہ کے، ہم پوری دنیا میں کہیں بھی نوع انسانی کو دکھا نہیں سکتے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، اسلامی نظام، ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہم ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا، اس کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا، اور ہم نے یہ نہیں کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اب رات جو ہم نے قرآن شریف کا حصہ پڑھا اس میں آخری آیت یہی تھی، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوں گے جن کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے، آج ہم چھپائے بیٹھے، کہیں دنیا کو ہم دکھا سکتے یہ دین ہے، یہ اسلام۔ لہذا جو یہودیوں پر عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج وہ ذلت اور مسکنت ہم پر ہے۔ بہرحال اس کا اگر شعور بھی ہو جائے، احساس بھی ہو جائے تو غنیمت ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک ملک بنا تھا پاکستان، اس دھڑلے کے ساتھ اور اس تنتنے کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ اور اس اعلان کے ساتھ کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست دنیا کو قائم کر کے دکھائیں گے، اسلام کے نام پر ملک لیا، لاکھوں آدمی مارے گئے، ہزارہا عصمتیں لٹ گئیں، 1 کروڑ کے قریب انسان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کا ایکسچینج آف پاپولیشن کبھی نہیں ہوا جیسا کہ اس وقت ہوا، لیکن ہم نے کیا کیا، اور اب جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت بڑے ہی دھیمے لیکن سٹل انداز میں خالص سیکولرزم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مذہب سے کوئی فروخت نہیں، بہت تعلق خالص سیکولر، جن لوگوں کو جمع کیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی مذہبی ذہن کا مذہبی مزاج نہیں، خالص سیکولر ذہن، اور جہاں سیکولرزم آتا ہے یہ نوٹ کر لیجیے، وہاں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ پنپتی ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اگر مذہب کا معاملہ ہوگا تو جو مسلمان اکثریت کے اندر ہے، سنی مسلمان اکثریت کے اندر ہے، پھر ان کی بات چلے گی نا، سیکولر ہوگا تو مذہب کی بات چلنی نہیں، سنی اکثریت ہوا کرے، باقی یہ کہ جو مائنورٹی ہے ان کو ایسے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ گھناؤنی اور سب سے زیادہ زہریلی اقلیت ہے وہ ہے قادیانی، اور اسے فروغ ہو رہا ہے اس وقت۔ چنانچہ یہ میں تو اصل میں اس طریقے سے مانیٹرنگ کر نہیں رہا ہوں ان واقعات کی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس موقع پر جو حلف لیے گئے ہیں، کیونکہ جو اصل حلف ہمارے دستور میں لکھے ہوئے تھے اس میں تو وہ قادیانی مسئلہ آ چکا تھا، اس میں حلف اٹھاتے ہوئے جو ہے اس سے برات کرنی پڑتی تھی، لیکن یہ کہ اب جو حلف لیے جا رہے ہیں وہ دستور کے حوالے سے تو ہے نہیں، اس میں سے وہ قادیانیت کی نفی والا حصہ نکال دیا گیا، گویا کہ اس وقت اس ملک کے اندر اب قادیانیت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے مل رہے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے بڑھ رہی ہے، اور وہ بہت منظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
ان کے جو خطبات ہیں پوری دنیا ان کے پیچھے ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، برطانیہ ان کے پیچھے ہے، پوری دنیا انہیں سپورٹ کرتی ہے۔ برطانیہ کا تو وہ جو ہے خود غلام احمد قادیانی نے جس طریقے سے قصیدے پڑھے تھے اور جس طریقے سے کہ برطانیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، جو تاریخ کا حصہ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی وہ ساری چیزیں شائع کی ہوئی ہیں، جس کی بنا پر کہ عدالتوں نے انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ وہ تو بعد میں جو ہوا ہمارے ہاں، اور جو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ہماری اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا، اس سے بہت پہلے عدالتیں قرار دے چکی تھی کہ یہ مسلمان نہیں۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ ان کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، یہ زہریلی قادیانیت جو ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو عوام کی خاموشی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کسی وقت یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یہ چیزیں اگر زیادہ بڑھی اور اس کا کوئی رد عمل عوام میں ہوا تو مذہبی قوتیں یہاں پر چاہے کوئی مثبت کام کرنے کے لیے ان کے اندر زیادہ صلاحیت نہ ہو، لیکن اس قسم کے معاملات پر پھر وہ عوام کو جو ہے اٹھا کر میدان میں لا کر کھڑا کرنے کی ان کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے۔ سن 53 کی اینٹی قادیانی موومنٹ کو یاد کریں، پھر سن 74 کی اینٹی قادیانی موومنٹ کو یاد کریں، جس میں اس وقت چونکہ ایک سیاسی حکومت تھی اور وہ سیاسی حیوان تھا جو ذوالفقار علی بھٹو، اس نے تیور دیکھ لیے تھے لوگوں کے کہ اگر میں نے اب اس راستے کے اندر رکاوٹ بنا تو یہ سیلاب باہر چلے جائے گا مجھے۔ حالانکہ وہ سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اسے کیا تعلق مذہب کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ کیونکہ تھا سیاستدان، عوام کی رد پر اس کا ہاتھ تھا، جانتا تھا، لہذا اس نے وہ سارا عمل جو ہے کروایا اور جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور ان کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ تو موجودہ حکومت بھی ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ فوجی مارشل لا نہیں ہے، لیکن فوجی حکومت کہلانے کے ناطے کچھ عوام خاموش ہیں، ابھی کچھ منتظر بھی ہے، کتنا کچھ احتساب یہ کر لیتے ہیں، کیا یہ واقعتاً عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ ابھی تو عوام کی حیثیت ویٹ اینڈ سی کی ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہا کرتی۔ تو بہت بڑا کارنامہ تو وہ دہندگان کے ضمن میں بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا، اور یہ کہ بڑا سے بڑا کارنامہ یہی آ رہا ہے کہ صاحب فلاں کلب نے بھی ریشیڈولنگ کر دی ہے، فلاں کلب نے بھی 1 سال کے لیے ہمیں سانس لینے کا موقع مل گیا ہے۔ گویا کہ وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو یا جتنے بھی یہ کلب ہے قرض دینے والے، گویا کہ ان کے تو ہمیں رہنا ہی ہے، ان کے فطرات کا نسخیر تو بننا ہی ہے، ان کے ساتھ تو جڑے رہنا ہی ہے۔ لیکن یہ خاص طور پر پہلو جو ہے، اگر یہ صورتحال زیادہ نمایاں ہوئی تو یہ یقیناً پھر بہت خطرناک رد عمل عوام میں سے اٹھ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک زمانے میں عیسائی مشنریز جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم 21ویں صدی میں انڈونیشیا کو عیسائی بنا چکے ہوں گے۔ ان کا وہ دعویٰ اس حد تک تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر اب وہ تیمور میں ایسٹ تیمور خالص جس کو کہا جاتا ہے رومن کیتھولک کرسچن حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جو سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، پورا علاقہ۔ اور اب پاکستان جب سے 2 لخت ہوا تھا، جب پاکستان ایک تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی پاکستان میں تھی، یہ سب سے بڑا مسلمان ملک تھا۔ جب پاکستان 2 حصے میں تقسیم ہو گیا تو پھر انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، جس میں اکثریت مسلمانوں کی اور سب سے بڑی تعداد، اب اس کا جو حاصل کر رہے ہیں بچے کے اندر بھی وہی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو عیسائی قوتیں ہیں ایک طرف وہ گھیرا اپنا تنگ کر رہی ہے مسلمانوں کے گرد، دوسری طرف یہ کہ جو یہ پرانی کمیونسٹ جو ہے 2 بڑی بگ پاورز ہیں، دونوں جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں ہے، دونوں کے پاس ویٹو بھی موجود ہے، دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیارات کے ذخائر جمع ہے، یہ دونوں کے دونوں جو ہے بغلگیر ہو رہے ہیں۔ بس ایک اچھی خبر اگر کہیں سے سننے میں آئی تھی تو وہ یہ کہ افغانستان کی جیسے ہی سینکشن شروع ہوئی تو ایران نے اپنا اس کے سرحد کھول دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بھائی ہو، یہاں سے جو چیز لینی ہو لے جاؤ۔ ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان سیکشن کے اندر ابھی تک ہم نے کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے، اور اب جو دورہ کیا ہے مشرف صاحب نے، یہ جو ایران ہو کر میں سمجھتا ہوں یہ بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ صاف کہا گیا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے مابین پیدا ہو چکی تھیں۔ خام کا چیزوں کو چھپا کر رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مل ملا کر جو ہے وہ غلط فہمیاں رفع کی جائیں اور جو ہے جو بھی ان کا ازالہ کیا جائے، شکایتوں کا ازالہ کیا جائے، تو یہ بھی میرے نزدیک اچھی موو ہے۔ اس لیے کہ جو مستقبل میں دیکھ رہا ہوں واللہ عالم، کیونکہ وہ تو یہی ہے کہ اب اس پورے سیلاب کا مقابلہ کیوں ایک ہی صرف خطہ ہے، یہ 3 ممالک پر مشتمل، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ اگر ایک بلاک بن جائیں گے تو یہ سارے دشمنان دین و ملت جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ آخری چٹان جیسے کہ وہ حجازی صاحب کا ناول تھا،
ان کا نسیم حجازی کا آخری کتاب، گویا کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ 3 ملکوں کا ایک بلاک، اللہ کرے کہ وہ بلاک بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ جو ایران کا اس اعتبار سے، جس میں خاتمی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ شدید بیمار تھے، اور یہ کہ خامنہ ای صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اچھی بات ہے۔ کوئی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ جو ان کو رفع کیا جائے، باقی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اصل میں اس ملک کا پس منظر جو ہے موجودہ حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی بنیاد اسلام ہے، یہ مضبوط ہوگا تو اپنی جڑ پر ہوگا۔ کوئی اور سہارے جو ہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، کوئی اور ہو، امریکہ ہو، غالباً امریکہ نے جب دیکھا ہے اس حکومت کا ٹرینڈ سیکولر، اسی وجہ سے اس نے اپنے موقف میں نرمی کر دی ہے۔ انہیں تو دشمنی اسلام سے ہے، باقی تو کسی شخصی دشمنی نہیں، نہ کسی سے شخصی دوستی ہے۔ اگر آپ ان کی پالیسی کے مطابق جو ہے چلیں گے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ جائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ ملٹری کی حکومتوں کچھ بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے فائدے کے لیے وہ مارشل کھلا مارشل لا کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حالات ہیں جن میں کہ ہمیں اصل میں تو جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو اس مہینے کی 27ویں شب میں 54 برس ہو جائیں گے اس ملک کو وجود میں آئیں گے۔ ابھی ہماری اسلام کی طرف خلوص روز اول نفس والا معاملہ ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ افراد جو ہے وہ پہلے اپنے اندر جان پیدا کریں، قوت پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے جینے اور مرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا فیصلہ کریں، تبھی کوئی بات آگے بڑھے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔